اور دوسرے یہودی چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ تاریخی اعتبار سے سب سے پہلے چلیے اس ماحول میں جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اس وقت اگرچہ اسلام کی مخالفت میں دو گروہ تھے جو سرگرم تھے۔ ایک مشرکین عرب جن کے سر خیل تھے مشرکین مکہ، چنانچہ یہی بات ہے جو سورہ مائدہ میں فرمائی گئی، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم پاؤ گے کہ اہل ایمان سے دشمنی میں شدید ترین تمام انسانوں میں یہودی ہیں اور مشرک ہیں۔ مکے کے مشرک یا جزیرہ نما عرب کے مشرک اس وقت جن کے سر خیل تھے، جن کے لیے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ائمہ کا لفظ آیا ہے، فقاتلوا ائمۃ الکفر، ایک طرف وہ تھے جو شدید مخالف اور دوسری طرف یہودی، لیکن ان دونوں کی مخالفت کے انداز میں فرق تھا۔ یہ نوٹ کرنا چاہتا ہوں میں آج، اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ پہلا فرق یہ تھا کہ مشرکین عرب سامنے سے وار کرتے تھے جمع مردی کے ساتھ، ان کے مقابلے میں ان کی مخالفت میں کمینگی نہیں تھی۔ وہ اپنے باطل معبودوں کے لیے بھی گردن کٹا رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا تھا ذرا نیچے سے گردن کاٹنا تاکہ اونچی نظر آئے کہ سردار کی گردن ہے جب تم کسی چیز پر اس کو اوپر لٹکاؤ گے۔ 70 جانیں انہوں نے پیش کی ہیں بدر میں اپنے دین باطل کے لیے اور اپنے معبودان باطل کے لیے۔ اس کے برعکس یہودیوں کی مخالفت تھی کمینگی والی مخالفت، ان میں مقابلے کی ہمت نہیں تھی، جرأت نہیں تھی۔ لا یقاتلونکم جمیعا، سورہ حشر میں فرمایا یہ یہودی کبھی تم سے مسلمانوں جمع ہو کر جمعیت کی شکل میں ڈٹ کر میدان میں آ کر مقابلہ نہیں کر سکیں گے، الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر، بڑے مضبوط قلعہ بندیوں میں اپنے آپ کو محفوظ کر کے اور فصیلوں کے پیچھے سے، دیواروں کے پیچھے سے، عورتوں کی طریقے سے پتھراؤ کریں گے، اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو پہلا فرق یہ تھا کہ مشرکین مکہ اور مشرکین عرب بالعموم مخالفت کر رہے تھے، لیکن ان کی مخالفت جمع مردوں والی مخالفت تھی، سامنے کے دشمن کی حیثیت سے کلم کھلا علی الاعلان، جبکہ یہودیوں کی مخالفت میں کمینگی تھی، سازشی انداز تھا، خود لڑنے کی بجائے دوسروں کو ابھار ابھار کر لاتے تھے۔ اور دوسرا بڑا فرق کیا تھا، اس پہلے فرق کو تو نمایاں کیا اسی لفظ سے کہ گویا کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ ابو جہل بھی بجھانا چاہتا ہے اللہ کے نور کو، لیکن اپنے زور بازو کی بنیاد پر۔ اور یہ لوگ کردار کے اعتبار سے اتنے گر چکے ہیں کہ زور بازو کی بنیاد پر نہیں، منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ بہترین تعبیر کی ہے اس کی مولانا ظفر علی خان نے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ دوسرا فرق یہ تھا کہ اگرچہ مشرکین میں بھی ایسے لوگ تھے جو پہچان چکے تھے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، سچے ہیں، صادق ہیں، لیکن وہ استثنائی معاملات تھے، وہ غافل تھے۔ قرآن مجید میں بار بار ان کے کفر کے لیے ایک توجیہ پیش کی گئی ہے کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہی نہیں، ان کے لیے رسالت اور نبوت بڑی ایک عجیب سی شے تھی، وہ چیزیں ان کے ذہن سے بالکل خارج ہو چکی تھی۔ لیکن یہود کا معاملہ اس کے برعکس تھا، وہ 100% پہچانتے تھے محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، بالخصوص ان کے علماء، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، پہچانتے ہیں اسے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، علی وجہ البصیرۃ، وہ کسی مغالطے میں نہیں تھے، پوری ڈٹائی کے ساتھ پہچانتے ہوئے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں ہیں ان کا تو معاملہ بہت آگے کی بات ہے۔ حضور کے ادنا رفقا کا معاملہ کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوری ان کی صفات ان کے ہاں موجود تھیں، اور عیسائی علماء نے ان کے ساتھ ٹیلی کر کے ہی حضرت عمر کو سامنے کھڑے ہو کے دیکھ کر اور پھر جو ہے یروشلم کا قبضہ لیا تھا کہ ہاں یہ وہی درویش بادشاہ ہے جس کا ذکر موجود ہے ہماری کتابوں میں کہ یروشلم اس کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ تو یہ دو فرق ذہن میں رکھیے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ۔ دوسری بات جو سوچنے کی ہے اس آیت میں کہ نور اللہ سے مراد کیا ہے؟
اللہ کا نور ایک اعتبار سے ذہن منتقل ہوتا ہے قرآن حکیم کی طرف. نور اصل میں قرآن مجید میں ہدایت کے لیے بھی آتا ہے. تورات کے لیے آیا فیہا ہدی و نور، انجیل کے لیے آیا فیہ ہدی و نور، روشنی ہی سے انسان راستہ دیکھ سکتا ہے. الہدا قرآن حکیم ہدایت کاملہ، اس کے لیے خاص طور پر لفظ آیا ہے. سورہ تغابن میں فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. ایک مفہوم تو یہ ممکن ہے قرآن مجید کے اس اصول کے تحت کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، ویسے یہ کہ اس کا عام مفہوم اسلام، ہدایت، جس معنی میں چاہے لے لے، لیکن میرا ذہن زیادہ جس چیز کو قبول کر رہا ہے وہ ایک ایسے شخص کی تعبیر ہے جو اگرچہ کوئی معروف عالم دین نہیں تھا. میں نہ عارف، نہ مجدد، نہ محدث، نہ فقیہ. اقبال اپنے بارے میں صاف کہہ رہا ہے، میں نہ عارف، نہ مجدد، نہ محدث، نہ فقیہ. لیکن واقعہ یہ ہے اور آپ کے علم میں ہوگا، میرا موقف یہ ہے، اس دور میں قرآن مجید کا نور بصیرت اللہ تعالیٰ نے بڑے وافر پیمانے پر انہیں عطا کیا تھا. انہوں نے تعبیر کیا ہے اس نور کو نور توحید سے. چنانچہ یہ اتمام کا لفظ اس کے ساتھ واللہ متم نورہ، جواب شکوہ کے شعر میں کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. واللہ متم نورہ ویابی اللہ الا ان یتم نورہ. یہ بھی نوٹ کر لیجئے، عربی زبان میں شدید تاکید کرنی ہو تو اس میں فاعل کی شکل میں لایا جاتا ہے. واللہ یتم نورہ بھی ہو سکتا تھا، نہیں، واللہ متم نورہ کر کے رہے گا. اور پھر اس کو منفی اسلوب میں بھی بیان کر دیا تھا کہ کوئی شک و شبہ نہ رہے، مثبت بھی آ گیا واللہ متم نورہ، اور منفی ویابی اللہ الا ان یتم نورہ. اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرمائے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. میں چونکہ یہاں اسی تعبیر کو اختیار کر رہا ہوں، اس کے اعتبار سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا نور توحید کسی بھی اعتبار سے نامکمل تھا، ناقص تھا، جس کے اتمام اور تکمیل کی ضرورت تھی؟ اگر میں اس سوال کا جواب ہاں میں دوں تو آپ سب چونک جائیں گے، لیکن میری وضاحت سن لیجئے. جہاں تک عقیدے کا نور ہے، عقیدے کی توحید ہے، اور انفرادی سطح پر اپنے عمل کی توحید ہے. توحید کے دو حصے سمجھ لیجئے، ایک توحید ہے عقیدے کی توحید، اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں کسی کو اس کا ساتھی، ہمسر، برابر، ہم اللہ، کفر، ند، ضد نہ سمجھنا. ایک عمل کی توحید ہے کہ ایک ہی اللہ کے مطیع فرمان ہو جانا، ہما تن، ہما وقت، ہما وجوہ، مخلصین لہ الدین. یہ عملی توحید ہے. تو عقیدے کی توحید اور انفرادی سطح پر عمل کی توحید ہر دور میں مکمل رہی. حضرت آدم کی بھی مکمل تھی، حضرت نوح کی بھی مکمل تھی، تمام انبیاء کرام کی مکمل تھی. نہ ان کی عقیدے کی توحید میں کوئی کسر ہو سکتی تھی، نہ انفرادی سطح پر عمل کی توحید. لیکن ایک توحید ہے اجتماعی سطح پر عمل کی توحید، پورے نظام زندگی کا اللہ کے حکم کے تابع ہو جانا. یہ ابھی مکمل ہونا تھا، اس کی تکمیل ہونی تھی. افراد موحد تھے اپنی زندگیوں میں بھی، اپنے عقیدے میں بھی. نظام جیسا آج آپ غور کیجئے، بڑے بڑے فن خواہ موحد موجود ہیں ہمارے ہاں. فن خواہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ معلوم ہوتا ہے شرک ہمارے قریب بھی نہیں آ سکتا. اجتماعی سطح پر ہم سب مشرک ہیں، پوری قوم مشرک ہے، مشرکانہ نظام ہے. جب تک وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ نہیں ہوتا، یہ نظام مشرکانہ ہے، قانون اللہ کا نہیں ہے. آپ کی عدالتوں میں اللہ کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کی منڈیوں میں اور بازاروں میں اللہ کا حکم نہیں چلتا ہے.
معلوم یہ ہوا کہ ایک ہے اجتماعی توحید. کچھ مواقع ضرور آئے ہیں تاریخ انسانی میں جبکہ اجتماعی توحید بھی ہوئی. حکومت قائم ہوئی حضرت داؤد کی اور حضرت سلیمان کی، وہ اجتماعی توحید کی تھی. لیکن ایک بات نوٹ کر لیجئے گا، یہ میرا اصل میں کل کی تقریر کا موضوع ہے. یہ کام تاریخ انسانی میں صرف ایک مرتبہ ہوا ہے کہ ایک فرد واحد اپنی دعوت کا آغاز کرے اور تمام مراحل سے گزار کر اپنی اس دعوت اور تحریک کو اور توحید کامل تک معاشرے کو پہنچا دے. یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. حضرت داؤد کو تو راہ چلتے حکومت مل گئی تھی. جنگ تو ہو رہی تھی حضرت طالوت اور جالوت کی. وہ تو ایک گڈریا اپنا گوپیا لے کر آ گیا ہے وقت پر اتفاقاً، اور اس گوپیے کی جو پتھر تھا وہ جالوت کے آنکھوں کے اس کی زرہ میں جو سوراخ تھا اس میں سے ہو کر اس کے بھیجے میں گزر گیا، مارا گیا، حکومت مل گئی. کیا حضرت داؤد ایک داعی کی حیثیت سے سامنے آئے تھے؟ کیا انہوں نے اپنی کوئی جماعت بنائی تھی؟ قطعاً نہیں. صرف ایک مرتبہ ہوا ہے تاریخ انسانی میں، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرد واحد سے بات شروع کر کے یہ جو آتا ہے خطبات جمعہ میں آپ سنتے وحد اللہ، توحید باب تفصیل سے، اور اپنی توحید کو خالص کرو اور خالص کرو اور خالص کرو اور خالص کرو، شرک سے اسے ہر اعتبار سے پاک کر دو. یہ تو پوری زندگی کا لائف لانگ ایفرٹ ہے. آخری امتحان توحید کا جو لیا ہے ابراہیم کے رب نے، دیکھیں اس بوڑھے کے دل میں کہیں اپنے بیٹے کی، اکلوتے بیٹے کی محبت تو ہم سے زیادہ نہیں ہو گئی. کیسے کیسے امتحانات سے گزر چکا وہ بوڑھا، کیسے کیسے امتحانات. لیکن آخری امتحان دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا تھا. فلما بلغ معه السعی، اور جب اب ذرا ہاتھ بٹانے کے قابل ہوا، کہیں اس کی محبت ہماری محبت سے زائد تو نہیں ہو گئی. انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا ترى. اس لیے جو آتا ہے قرآن مجید میں بار بار حضرت ابراہیم کے لیے آخری سند کے الفاظ آتے ہیں وما کان من المشرکین، شرک کے ہر شائبے سے پاک. تو یہ توحید عملی اجتماعی سطح پر ہونی باقی تھی. اس کا تعلق ہے اگلی آیت سے. یہ کب ہوگی؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ نے اپنے ان آخری رسول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بھیجا ہی ہے الہدا، وہ دین حق اور الہدا اور دین حق دے کر تاکہ غالب کریں. جب تک دین غالب نہیں توحید ناقص ہے. عقیدے کی توحید ہو سکتا ہے کہ ہو، انفرادی سطح پر بھی ہو سکتا ہے ایک آدمی جہاں جہاں بھی اللہ کا حکم مان سکتا ہو مان رہا ہو، لیکن آخر وہ کسی قوم کا فرد ہے، کسی ریاست کا شہری ہے، کسی خاندان کا فرد ہے، چار طرف سے جکڑا ہوا ہے رشتوں میں اور تعلقات میں. اس کی زندگی کے کتنے گوشے ہیں کہ جن کو ابھی وہ مشرکانہ نظام اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہیں. یہ در حقیقت اسی وقت ہوگا جبکہ اللہ کا دین غالب ہو جائے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. مشرک تو کبھی پسند نہیں کریں گے. یہاں ذرا شرک کو سمجھ لیجئے، یہ شرک صرف عقیدے کا نہیں. آج کا سب سے بڑا شرک کیا ہے؟ اللہ کا اللہ کو دو، ریاست کا ریاست کو دو. یہ سیکولر نظام ہے، یہاں پر جو ہے حاکمیت عوام چلے گی. جاؤ مسجدوں میں اللہ کا حکم نافذ کر لو. یہ سب سے بڑا شرک، کبھی گوارا نہیں کریں گے. وہ توحید ہو جائے، اللہ ہی کا حکم چلے، سب پر یکساں جاری ہو جائے، سب یکساں اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرک کبھی نہیں چاہیں گے، لیکن ان کی مخالفت کے علی الرغم، ان کی ساری ریشہ دوا اعتبار سے جائزہ لیجئے. ابھی ہم تھے اس ماحول میں جبکہ ابھی یہ آیات نازل ہو رہی تھی.
پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت ہے غلبہ دین. یہ نوٹ کرنے کی بات ہے، کسی اور رسول کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں یہ الفاظ استعمال نہیں کیے. شاہد سب تھے، مبشر سب تھے، نذیر سب تھے، داعی سب تھے، مبلغ سب تھے، معلم سب تھے، مربی سب تھے، مزکی سب تھے، لیکن یہ کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ